دیکھیں جی، میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری لی ہے۔ جب میں گندم کی ترسیل، گندم کی کنزمپشن اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو آپ ہمارے جتنے دوست ہیں میڈیا کے، وہ میرا کبھی ایک لفظ، کبھی آدھا جملہ، کبھی پورا جملہ، کبھی آدھا پیراگراف، جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے خواہش کے مطابق ٹکر چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بات پہ تو کنٹرول رکھتا ہوں، لیکن میڈیا کے ٹکرز پہ میرا کنٹرول ہے نہیں۔ میں بعض اوقات اپنے متعلق ٹکرز خود دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بات میں نے کہاں کی تھی، پھر مجھے جو ہے نا اس کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک اور انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ میں نے جو بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ اس سے قبل وفاق جو ہے نا وہ گندم کے حصول اور اس کی اسسمنٹ کرتا تھا اور پورے ملک کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا تھا، فوڈ ڈپارٹمنٹ۔ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے، پنجاب کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، سندھ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، کے پی، بلوچستان، اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے، کتنی اس کی کھپت ہے، یہ ڈیٹا یہ اکٹھا کرتے ہیں ان کے پٹوار خانے کہ جی اتنے ایکڑ زمین یہاں پر آباد ہو رہی ہے، اتنے ایکڑ وہیں آباد ہو رہی ہے، اور یہ جمع کر کے فوڈ سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے۔ عمومی طور پر 26 لاکھ ٹن 27 لاکھ ٹن پاکستان کی پیداوار ہے۔ پاکستان اپنی کھپت سے 3، 3.5، 4 اوسطاً ملین میٹرک ٹن کم پیداوار کرتا ہے۔ یہ جو کم پیداوار ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے دو طریقے ہیں کہ یا تو حکومت خود خریداری کرے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، گلوبل مارکیٹ سے، اور سبسیڈائز ریٹس پہ لوگوں کو دے تاکہ مارکیٹ سٹیبل رہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کرے اور وہ اس کو ایڈریس کرے۔ تیسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت بھی اتنے بڑے کرائسس، سیلف کریٹڈ کرائسس کے بعد جو کوئی بھی اس پہ بحث نہیں کر رہا، کہ جو ہمارا R&D ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس میں اگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہو تو یہ 4 ملین کا ٹن کا گیپ اور یا شاید اس سے زائد، وہ کیسے ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، کوئی اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، یہ صحت مند بحث کا رجحان ہمارے یہاں کم ہے۔ اب چونکہ ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں۔ جو دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ وزارت میں آئے تھے وہ کافی بعد میں ہماری کابینہ میں شامل ہوئے تھے۔ اس ECC کا جو ڈیسیجن ہوا تھا، آئی واز منسٹر انچارج آف دا فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ۔ جو اسٹیمیٹ اس وقت صوبوں سے آئی تھی اس کی بنیاد پہ PDM کی حکومت تھی، اس نے اس ڈیٹا کو ایکسیپٹ کر کے ECC میں ایک سمری جنریٹ کی تھی۔ وہ ڈیٹا ہمارے نگران حکومت کے پاس آیا، یہ میں نے کہا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک ڈیسیجن لیا، اور وہ ڈیسیجن یہ لیا کہ گورنمنٹ پروکیورمنٹ نہیں کرے گی۔ ہم نے عام آدمیوں کے جو گیپ تھا جو اس کے لیے پرووائڈ کرنا تھا، اگر ہم پروکیورمنٹ نہ کرتے گیپ نے تو وہیں رہنا تھا، وہ تو نہیں ختم ہوا تھا۔ وہ ہم نے فیسیلیٹیشن دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا لینا دینا، بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ 8 بجے بیٹھ کے جو ہے نا طنز بھی کرتے ہیں ہم پہ، ہمارا لینا دینا نہیں بھائی۔ اس ملک میں امپورٹ جو ہے نا، امپورٹ پالیسی آرڈر ایک SRO قانون کے تحت ہوتی ہے۔ میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درآمد کی اجازت ہے، اب برآمد کی اجازت ہے۔ اس کے لیے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، قانون جاری ہوتا ہے، اس پہ کتنی ٹیکسیشن ہونی ہے، نہیں ہونی ہے۔ یہ گناہ اگر گناہ ہے تو یہ 2019 میں PTI کی حکومت میں وہ SRO جاری ہوا تھا، اور اب تک جب آپ اور میں یہ بحث کر رہے ہیں وہی قانون موجود ہے۔ ہم نے اضافی قانون، ایک منٹ سر، ایک منٹ، سوال کیا اس کو جواب دے دیں۔ ہم نے کوئی اضافی قانون، اضافی اجازت نامہ، ایڈیشنل پرمیشن نہیں دی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اس کے ساتھ مل کے 85 ارب، 200 ارب، 300 ارب۔ اسی لیے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں نہ بنائیں۔ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کوکین امپورٹ ہوئی تھی جو 6 مہینے کے اندر اس میں 85 ارب روپے کی کمیشن کھا رہے۔ اس کموڈٹی کا جو پرائس رینج ہے، پروفٹ رینج ہے، کوئی اس کے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرف ہمارے اوپر داغ لگانا شروع کر دیا، دوسری طرف جو ایک
پیور قانونی چیز تھی اس کو غیر قانونی بنانے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی. تیسری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، جو صحت مند بحث ہمارے ایگریکلچرل پروڈیوس کے متعلق، ایلڈز کے متعلق، ہارویسٹ کے متعلق ہونی چاہیے تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، کل کر دیا گیا. اور صرف ایک وچ ہنٹ اور میڈیا کمپین جو ہے نا وہ بدقسمتی سے چل رہی ہے. کوئی صحت مند بحث اس موضوع کے ارد گرد کرنا نہیں چاہ رہا. یہ ہمارا المیہ اور یہ ہمارا مسئلہ ہے.